کے چھوٹے صاحبزادے. لوگوں صرف کربلا میں مظلومیت کی شہادتیں نہیں ہوئی، کربلا کے بعد بھی نبی کے خانوادے پہ بہت ظلم ہوا. حضرت امام زین العابدین کی شہادت ہے، حضرت امام محمد باقر کی شہادت ہے، حضرت امام جعفر صادق کی شہادت ہے، امام موسیٰ کاظم کی شہادت ہے، امام علی رضا کی شہادت ہے. یہ شہادتوں کا ایک پورا سلسلہ ہے، یہ شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، دیکھیے کسی سے ٹکرانے کے لیے جرأت چاہیے، اور جرأت خریدی نہیں جاتی، جرأت خون میں منتقل ہوتی. میں آپ کو ایک بات اس پر بتاؤں، ماہرہ مطالعہ سے بلگرام شریف سے کتاب چھپی، اور بلگرام شریف کون کہ اسی خاندان کا جو عظیم مورث اعلیٰ جد اعلیٰ حضرت میر سید محمد دعوت الصغریٰ، جو قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید و خلیفہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم و بیش 800 سال سے مہاریرا اور اس کے افراد اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. اور دوسری بہت اہم بات، آپ اس سے آگے اس خاندان کی خدمت کا سلسلہ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا. ہندوستان میں ایک علاقہ ہے جس کو سومناتھ کے نام سے آپ جانتے ہیں، پرباس پاٹن، وہاں میر سید محمد علی یا سید محمود علی زیدی، یہ وہ بزرگ ہیں جن کی آمد ہندوستان میں سرکار غریب نواز سے پہلے، اور کچھ تاریخی شواہد ایسے ملتے ہیں کہ محمود غزنوی جیسوں کو خطوط بھیج کر ہندوستان مدعو کرنے والی جو شخصیت ہے وہ انہی کی ذات ہے، سید محمود یا سید محمد زیدی کی ذات. یہ وہ کون ہستی ہے؟ یہ بلگرام شریف کے اسی خاندان، ماہرہ مطالعہ کے اسی خاندان کے فرد ہے. اس سے پتا چلا کہ صرف 800 سال کے اس خاندان کی خدمت نہیں ہے. اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ محمود غزنوی آئے تھے تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے محمود خود نہیں آئے تھے، ان کو بلانے والا اسی خاندان کا جد اعلیٰ ہے جس نے بلایا اور ہند کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا. مزید تاریخ آپ اس طرف توجہ دے سکتے، وہاں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا. ان کے نام میں چونکہ پرانی تاریخ ہے تو لوگوں کو اختلاف بھی واقع ہوا ہے. عرض یہ کر رہا تھا، بلگرام شریف سے کتاب چھپی ہے نظم اللعالی. یہ نظم اللعالی میر سید محمد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب. اس میں ایک واقعہ ہے جو دین کی خدمت اور جرأت پر اشارہ کرتا ہے. میں اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کرتا ہوں کہ برکاتیوں، ماہرہ مطہرہ سے وابستہ لوگوں، کہ یہ خاندان کیسا عظیم خاندان ہے جس کا دامن اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں، کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ڈائریکٹ اور کسی کے ہاتھوں میں انڈائریکٹ کرتا. اگر کوئی کہ چوتھے مقدسات سے اشرفی سلسلے سے وابستہ ہے تو وہاں تو چشتیت 600 سال سے چل رہی تھی، لیکن قادریت کا فیضان شیخ المشائخ حضور سیدی ہم شبیہ غوث اعظم اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو یہ فیضان قادری سلسلے کا پہنچا ایک روح سے، وہ سیدی آل رسول مہروی ہے. تو پتہ چلا قادریت کے اعتبار سے وہاں بھی فیضان. پھر بریلی شریف میں تو چھما چھم برس رہا ہے، بریلی شریف میں تو چھما چھم برس رہا ہے. بدایوں شریف میں بھی اس کی برکتیں، یہاں سے وہی برکتیں وہاں بھی ہے، بریلی شریف میں بھی ہے. اس طریقے سے اور پھر اللہ اکبر، جہاں جہاں آپ دیکھیں پھر وہ برکتیں آپ کو نظر آئے گی. بلکہ وارث دیوا بھی تو اسی خاندان کے کوشہ چین ہے. سرکار وارث پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس طرح ایک سلسلہ ہے، سلسلۃ الذہب. تو عرض یہ کر رہا تھا میر سید محمد بلگرامی، کیونکہ دین کی خدمت کے لیے جرأت ہونی چاہیے اور بغیر جرأت کے کام نہیں چلتا. تو حضرت سید سرکار زید شہید رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اپنے بڑے بھائی امام محمد باقر سے، بابا بہت روتے ہیں، آنکھوں میں ان کے آنسو رہتے ہیں. تو حضرت امام باقر نے کہا بھائی جو دکھ بابا نے دیکھے اگر وہ پہاڑوں پر ڈال دیے جائیں تو پہاڑ بھی پگھل جائیں. آپ نے فرمایا میں تو اس مشن کو جاری رکھوں گا،
واقعہ یہی ہے، بس میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. میں تو اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کر رہا ہوں. حضرت سید شہید سے امام باقر نے کہا کہ ایسا ہوا تو کہا میں تو اپنے مشن کو دادا کے مشن کو جاری رکھوں گا. تو اس وقت امام باقر نے فرمایا بھائی اگر تو اپنا نسب ظاہر کر کے جائے گا، حالات دشمنی کے ہیں، لوگ اہل بیت کے دشمن ہیں، خاندان نبوت کے دشمن ہیں، ایک کام کرو تم اپنا نسب چھپا کر جاؤ، کیونکہ نسب چھپا کر جاؤ گے تو تمہیں ہو سکتا کچھ آسانی میسر آئے. دیکھو جو اہل بیت کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو دشمنی کرتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ یہ خاندان کے خون کی تاثیر کیا ہے، کیونکہ یہ خاندان کا خون کیا ہے. امام اہل سنت کہتے ہیں آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، اور خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے روز طینت پہ لاکھوں سلام. رسول اللہ کا خون جن کی رگوں میں ہے وہ رسول اللہ کا خانوادہ ہے، اہل بیت اطہار ہے. سید شہید کا نسب چھپا کے جانا ورنہ لوگ دیکھیں گے زیادہ دشمنی کریں گے. آپ نے تاجروں کا لباس پہنا اور تاجروں کے بھیس میں گئے، مسجد میں گئے تو جمعہ کی نماز کے لیے بادشاہ وقت مصلی پہ جا رہا تھا. سید شہید ابھی تک آپ تو شہید نہیں ملتے، لیکن مشہور تو ابھی بات ہم کر رہے ہیں اس لیے، ورنہ لوگ کہیں گے اس وقت تو شہید نہیں ملتے، آپ ان کو شہید کیسے کہیں. لیکن بات صرف سمجھانے کے لیے حضرت زید ابن علی دیکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ برداشت کریں، مگر خون رسول اور شیر بطول برداشت کرنے نہیں دیتا، باطل کو برداشت کرنے نہیں. اس کا بازو پکڑا، نتیجے کی پرواہ کیے بغیر بادشاہ وقت کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر کے اس کو کھینچا. خود مصلی پہ گئے، نماز پڑھائی، شور ہوا، کس نے ایسی گستاخی کی، بادشاہ کا بازو پکڑ کر پیچھے کھینچا اور خود آگے بڑھ گیا. ماننے والوں نے جیسی نماز ہوئی جلدی سے سائڈ سے نکال دیا اور اس شور اور ہنگامے میں ان کو نکال کر کے پھر شور ہوتا چلا گیا. بادشاہ کو کسی نے کہا وہ ایک تاجر تھا، تاجر جو آیا اور اس نے ایسا کر گیا، اس واقعے کو بھول جایا جائے، فراموش کر دیا جائے. وہ بادشاہ اگرچہ اس وقت کا اہل بیت کا دشمن تھا، اس کے دل میں اہل بیت کا کینہ تھا. اس نے کہا واللہ اللہ کی قسم یہ کام اتنی جرأت کا کسی تاجر میں نہیں ہو سکتا. اگر اتنی جرأت کا کوئی کام کر سکتا ہے یا تو اس میں علی یا یا تو فاطمہ کا شین ہو. ایسے جرأت کے کارنامے وہی انجام دے سکتے ہیں. یہ وہ خانوادہ ہے جس کی غلامی پر ہمیں فخر ہے، جس کی غلامی پر اعلیٰ حضرت کو فخر ہے، جس کی غلامی پر تاج القول مولانا عبد القادر بدایونی کو فخر ہے، جس کی عظمت کے ترانے وانی سے دیوا گنگناتے نظر آئے. یہ وہ خانوادہ ہے. عرض یہ کر رہا تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر سیدنا فاروق اعظم کی باری آتی ہے. اور فاروق اعظم کون؟ حضرت میر عبد الواحد بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام جلوگر ہیں اور فاروق اعظم تشریف لا رہے. ذرا توجہ کرنا، یہ کون لکھ رہا ہے؟ سیدی میر عبد الواحد بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے رسول جلوگر اور حضور کی خدمت میں جبریل امین موجود ہیں، فاروق اعظم تشریف لا رہے ہیں. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں. میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے جبریل کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ کیا میرے عمر کو آسمان والے بھی جانتے ہیں؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ عمر کو آسمان والوں سے، عمر کو زمین والوں سے زیادہ، عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے. اسی لیے مجھے یہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین پر رابطی تو ہے مگر آسمانوں پر رابطی نہیں ہے، اس لیے کہ آسمان والے زمین والوں سے زیادہ جانتے ہیں. وہ جو جانتا ہے وہ مانتا بھی ہے. تو سرکار فاروق اعظم کے بارے میں سیدنا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ عمر کو زمین والوں سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں. تو میرے آقا نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ فرمایا پھر جبریل میرے عمر کی شان بیان کرو، میرے عمر کی فضیلت بیان کرو. آپ اندازہ فرمائیں
اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کی فضیلت بیان کرنے کو پسند کرتا ہے، لیکن لوگ اس کو بھی تو دیکھیں، اللہ کا محبوب اپنے صحابہ کی فضیلت کا ذکر فرما رہے ہیں اور جبریل سے کہتے جبریل میری عمر کی فضیلت بیان کرو، تو جبریل امین بھی پھر جبریل امین ہے، سید الملائکہ ہے، جبریل امین عرض کرتے یا رسول اللہ اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، حضرت نوح کی عمر کے برابر عمر لے کر کے آؤں، یعنی کہ 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور میں عمر کی فضیلت بیان کروں تو 1000 سال کی عمر ختم ہو سکتی ہے لیکن عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لا نبی آبادی مگر کوئی نبی نہیں ہے حضور علیہ السلام کے بعد۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دیتا ہے، فرمایا عمر کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، یہ فاروق اعظم، پھر اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ سیدنا عثمان کون؟ ذو النورین، اللہ نے یہ شان عطا کی، حضور علیہ السلام کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ ام کلثوم ایک کے بعد ایک ان کے نکاح میں آئی۔ امام اہل سنت کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شانہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا، وہ عثمان غنی جس سے 2 مرتبہ جنت خریدی، وہ عثمان غنی جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، وہ عثمان غنی جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان غنی اللہ اکبر جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں، وہ عثمان غنی جس سے اللہ کے رسول خود بھی حیا فرماتے ہیں، یہ سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے۔ اور پھر اس کے بعد میرے مولا ہم سب کے مولا اللہ اکبر خاتم ولایت فاتح خیبر سیدنا علی کے مرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، 4تھے خلیفہ ہے اہل سنت و جماعت کے متفق عقیدے اور نظریے کے مطابق۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے امام اہل سنت اعتقاد الاحباب میں لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے نبی کے چاروں خلفاء کی شان تو یہ ہے جس طرف نظر کیجئے ایسا لگتا ہے اسی گل میں سب کچھ ہے، لیکن اللہ اکبر نبی کے باغ کا ہر گلے تر اپنی شان جدا رکھتا ہے۔ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے، ان کی کوئی نظیر ان کی کوئی مثال نہیں، بلکہ اللہ اکبر کنز العمال میں تو یہاں تک ہے اللہ حسان بن ثابت نعت لکھ کر لاتے ہیں تو آقا فرماتے حسان تو نے میری شان میں تو لکھا، کبھی میرے ابو بکر کی شان میں بھی کچھ لکھا ہے، ذرا اس کی شان میں بھی تو لکھا کر۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے جس کی شان لکھنے کے لیے حسان کو حکم دیا جا رہا ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ، اور یہ جو نظریہ پیش کیا جا رہا ہے یہی نظریہ حضور غوث اعظم کا، یہی سرکار غریب نواز کا، یہی قطب الدین بختیار کاکی کا، یہی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا، یہی بارہلا کے بزرگوں کا، یہی بلگرام کے بزرگوں کا۔ اللہ اکبر، اسی کی ترجمانی میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نے سب سنابل میں کی، اسی کی ترجمانی سرکار آل رسول احمدی کے عظیم جانشین سرکار نور سیدی ابو الحسین احمد نوری نے سراج العوارف میں کی، جس کا ترجمہ مرشد اجازت حضور سیدی امین ملت نے فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے بزرگوں کو عقائد کے معاملے میں کوئی تردد نہیں تھا۔ آپ کو بتا دوں ہم لوگ تفصیل شیخین کے قائل ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا نظریہ ہے، آج کل کا نہیں بلکہ یہ نظریہ 1400 سال کا، بلکہ مولا کائنات بھی یہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ کسی نے پوچھا رسول اللہ کے بعد، بلکہ حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا بابا رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ اس امت میں کس کو اس کا ذکر کیا جاتا تھا، کس کو مانا جاتا تھا، کس کا مرتبہ ہے؟ تو اس وقت تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب جن کا نام لیتے تھے وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اپنے مصلی میں کھڑا کیا، بلکہ مصلی میں حادثاتی طور پہ نہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے ام المومنین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدہ مفتی 4 ملت سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا بابا میرے بابا رقیق القلب ہے، نرم دل ہے، وہ آپ کے مصلی پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، روئیں گے، آنسو بہائیں گے، آپ عمر کو یا کسی اور کو کھڑا کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سخت جملہ فرمانے کے بعد فرمایا
نہیں میرے مسلح پر ابو بکر ہی کھڑے ہوں گے. بلکہ ایک موقع آیا کہ صدیق اکبر کو تاخیر ہو گئی اور صدیق اکبر نہیں آئے, عمر ابن خطاب کھڑے ہو گئے. آپ کی آواز بلند تھی, آپ نے کہا صفے درست کر لیں, تو اللہ کے رسول تک آواز پہنچی. فرمایا کون ہے؟ کہا عمر. حضور نے فرمایا اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں, جس قوم میں ابو بکر ہوگا پھر اس قوم کی امامت کسی اور کو نہیں دیا جاتا. مولا علی فرماتے جس کو رسول اللہ نے ہمارے دین کے لیے چن لیا پھر وہ ہماری دنیا کا امام ہے, تو اس پر کیا کسی کو اعتراض ہو سکتا؟ یہ میں آپ کے سامنے مفہوم کے طور پہ باتیں پیش کر رہا ہوں. چوتھے نمبر پر مولا مشکل خوشحالی یہ مرتضی. لیکن یہ ایک بات عرض کر دوں, علی یہ مرتضی چوتھے خلیفہ ہیں, مگر کچھ لوگ یا تو مولا علی کا ذکر کرتے ہوئے شیخین کو نظر انداز کرتے ہیں, اور کچھ لوگ شیخین کا ذکر کرتے ہوئے مولا کائنات کو نظر انداز کرتے ہیں. اس لیے کہ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ علی کا ذکر کرنے سے انسان رافضی ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ امام اہل سنت تفضیل شیخین پر کتاب لکھتے مطلع القمرین, اور اس میں مولا مشکل کشا کے جو فضائل پڑھتے ہیں وہ انہی کا حصہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ قلم کے اندر وہ روانی ہے جس سے جو بلکہ یوں لگے کہ کوثر و تسنیم میں ڈوبا ہوا قلم چلتا ہی جا رہا ہے, چلتا ہی جا رہا ہے, رکنے کا نام نہیں لیتا. میں یہاں پر اس کا ذکر کروں تو آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سنیوں کو, اس سرکار ابو القاسم عرس قاسمی کے موقع پر ہم صدیق اکبر کو افضل مانتے ہیں, مانتے رہیں گے. فاروق اعظم کو ان کے بات مانتے رہیں گے. عثمان غنی کی محبت کا دم بھرتے رہیں گے. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ذکر علی نہ کرو تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے, کیونکہ ذکر علی رافضیت کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر حدود شرع میں ہو تو رافضیت, کیونکہ میرے آقا نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. جو چیز عبادت ہوگی وہ رافضیت کیسے ہوگی؟ لیکن یاد رکھیں, آئیے پھر مولا مشکل کشا. کون مولا مشکل کشا؟ وہی میر سید محمد بن گرامی نظم العلی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں. میر سید محمد بن گرامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ علی جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی. میر سید محمد بن گرامی نظم العلی میں لکھ رہے ہیں علی کون؟ اللہ اکبر, وہ علی کے مرتضی فاخر خیبر. ان کی شان یہ ہے, صاحب نظم العلی لکھتے ہیں کہ جب ماں کے پیٹ میں آئے, ماں کے شکم میں آئے, تو حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے, میرے آقا سے مخاطب ہو کہ ابھی میرے آقا کی عمر شریف 30 سال سے نہیں بڑھی ہے. حضرت فاطمہ بنت اسد کہتی ہے شہزادے جب تمہیں آتا دیکھتا ہے میرا بیٹا, میرے شکم کا بچہ, تو مجھے بیٹھنے نہیں دیتا, اور جدھر میں تم رخ کرتے ہو وہ تمہاری طرف پشت نہیں کرتا بلکہ تمہاری طرف وہ رخ کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو چہرہ میری طرف پشت نہ کرے کرم اللہ وجہ الکریم, اللہ اس چہرے کو اور بزرگی عطا فرمائے. یہ مولا کائنات کے شان. کون علی؟ اب مطلع القمرین سے کچھ روایتیں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں. حضرت مولا کائنات جب جنگ پہ جا رہے ہیں, اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مولا اس وقت تک مجھے دنیا سے نہ اٹھانا جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھا. کون علی؟ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب الگ الگ درخت کی الگ الگ ٹہنیوں سے ہے, میں اور علی ایک ہی ٹہنی کی 2 شاخوں کا نام ہے. کون علی؟ وہ علی کے مرتضی جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے خیبر کے دن فرمایا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ و رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ و رسول کا محبوب بھی ہے. بلکہ پھر میرے امام کہتے ہیں وہ علی. کون علی؟ اصل نسل صفا, وصل وجہ خدا, اصل نسل صفا, وجہ وصل خدا, پرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. کون علی؟ میرے امام لکھ رہے ہیں اللہ اکبر کہ اولیاء اور صوفیاء سے پوچھ علی کون ہے کہ ان کی در کی غلامی کیے بغیر کسی کو اللہ کا وصل نہیں مل سکتا, خدا کا قرب نہیں مل سکتا. اور پھر 2 مصرے لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے, علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے. عشرہ مبشرہ ہے. پھر
وہ 10 جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے 4 کا ذکر آپ سن چکے، اور اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں اب اپنی گفتگو کو اختتام پر لے جاتے ہوئے پھر سلسلہ در سلسلہ، اور پھر ہم قادریوں کے لیے ہمارے مرشد پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب الاقطاب غوث الاغواث رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب غوث اعظم نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب ولیوں نے اپنی گردن دی، جو زمین کے اوپر تھے انہوں نے بھی، جو زمین کے اندر تھے انہوں نے بھی، حتیٰ کہ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں زبدۃ الاثار میں کہ جس وقت غوث اعظم کو کچھ لوگ آج کل اس پر بھی کچھ بات کر رہے ہیں، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم اپنی بات کرنا چاہتے ہیں، اور جسے غوثیت ماں سے فیضان ملا اس نے تو کوئی بات ہی نہیں کرنا، فیض لینے والا جانتا ہے دینے والے کی شان کیا ہے، جنہیں کچھ نہ ملا پھر ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ تو سرکار غوثیت ماں کیا شان رکھتے، شیخ محقق فرماتے یہ بات، بلکہ امام اہل سنت نے بھی لکھا، عالم سکر میں نہیں کہی گئی، بے ہوشی کے عالم میں نہیں کہی گئی، بلکہ اللہ نے حکم دیا، معمور من اللہ تھے آپ اس بات کے کہنے میں، اللہ نے حکم دیا۔ اور پھر شیخ محقق تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک نے یہ بات فرمائی اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نور کی آپ کے دل پہ تجلی فرمائی، اور رسول اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے خلعت عطا فرمائی جو پہنائی گئی، اور پھر حکم ہوا کہ کہو کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو شیخ محقق لکھتے ہیں کہ جب غوث پاک نے فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت اولیاء اللہ سے پوری زمین جو وہاں کی بھی بھر گئی، حتیٰ کہ جنات، حتیٰ کہ فرشتے افق بھر گیا، اور سب نے اللہ اکبر، جو اولیاء تھے انہوں نے کہا اللہ اللہ، ہماری گردنوں پر آپ کا قدم، جو وہاں پر موجود نہیں تھے اپنی اپنی جگہ پہ کہا، حتیٰ کہ ان کی یہ بات کہنے سے پہلے تقریر الخطیب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ میرے گردن پر بھی آپ کا قدم۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ ایک بندہ ہوگا، ایک جوان ہوگا، وہ اجمی ہوگا، اور وہ کہے گا کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر، تو اس وقت کے اولیاء اپنی گردن جھکا دیں گے، میں پہلے ہی اپنی گردن کو جھکا رہا ہوں، حتیٰ کہ حضرت سید الطائفہ شیوخ میں سے ہوتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن آپ نے پہلے ہی گردن جھکائی، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے جو چاہے مرتبہ عطا کرے۔ تو غوث پاک نے جب فرمایا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو سب نے اپنی گردنیں جھکا دی، اللہ اکبر، حتیٰ کہ سیدنا شیخ رفاعی نے فرمایا، عرض کیا کہ میری گردن پر بھی، میری آنکھوں پر بھی، میرے سر پر بھی، اور ہمارے ہند کے تاجدار 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والی ہستی سرکار غریب نواز نے بھی فرمایا میری گردن پر بھی، میری آنکھوں پر بھی، میرے سر پر بھی، اور اس کی ترجمانی حضور سیدی مفتی اعظم یوں کرتے نظر آتے ہیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، یہ سرکار غوثیت میں آپ کی ذات ہے۔ ایک صاحب کے کچھ مریدین تھے، انہوں نے کہا، وہ پیر سچے تھے، انہوں نے ایک قادری سے کہا کہ ہمارے پیر کی گردن پر غوث اعظم کا قدم نہیں ہے۔ پہلی بات تو غوث پاک کے بارے میں ہمارا تمہارا ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ غوث پاک کا فیض تو ہر سلسلے میں جاری ہے۔ مزرعہ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، مزرعہ چشت و بخارا وہ عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، یہاں ہمارا تمہارے کی کیا بات ہے؟ غوث پاک سب کے ہیں، غریب نواز سب کے ہیں، داتا سب کے ہیں، قطب الاقطاب بختیار کافی سب کے ہیں، محبوب الہی سب کے ہیں، یہ ہمارے تمہارے میں ایمان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، اولیاء کو سلسلوں کے کھانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا، اس لیے کہ ان کی عداوت
خدا کا اعلان جنگ قبول کرنے کے مترادف ہے، ڈرو اللہ سے۔ تو ایک صاحب نے کہا ہمارے پیر کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پیر سے ہی چل کے بات کر لیتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو کہا حضرت دیکھیے آپ کے مرید کیا کہتے ہیں، پیر کی محبت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کیا کہتے ہیں؟ کہا ہمارے پیر کی گردن پر غوث پاک کا قدم نہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کے فرمایا آپ کیا سوچتے ہیں، غوث پاک کا قدم ولیوں کی گردن پر ہے یا عوام کی گردن پر ہے؟ کس کی گردن پر؟ کہا اولیاء کی گردن پر۔ کہا یہ بدبخت پیر تو مانتے ہیں مگر مجھے ولی نہیں مانتے، یہ بدبخت مجھے پیر تو مانتے ہیں مگر ولی نہیں مانتے۔ کیوں؟ اگر ولی مانتے تو یہ بھی مانتے کہ غوث پاک کا قدم میری گردن پر ہے۔ اب اگر کوئی یہ بات کہہ رہا ہے تو اس کو اس بزرگ کے قول کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ سرکار غوث اعظم ہے اور اختتام پر یہ پڑھ دوں، حضور غوث پاک خود فرماتے ہیں، صاحب بہجت الاسرار نے لکھا، کیا فرماتے ہیں؟ انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور فرمایا میں عبدالقادر سب کا پیر ہوں، میں عبدالقادر سب کا پیر ہوں۔ وہی سرکار غوث پاک نے ہمارے مرشد جن کی نسبت سے ہم قادری برکاتی کہلاتے ہیں، ان سے فرمایا برکت اللہ جو تیرا مرید ہوگا، کہ تیرے ذریعے سے مرید ہوگا، قیامت کے دن اس کی بخشش کرانے کا ذمہ مجھ پر۔ مل جائے بڑی نعمت ہے، لیکن اگر صاحب البرکات سے ملے تو پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ اس لیے کہ یہاں وعدہ کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جو تجھ سے اور تیرے ذریعے سے، تیرے خلفاء کے ذریعے سے مجھ سے مرید ہوگا اس کی بخش۔ بلکہ غوث پاک پہ اتنے رفیق و شفیق ہے، کہتے ہیں میرے دل کی تمنا یہ، دیکھو حضور کی امت سے پیار کتنا، میرے دل کی تمنا یہ، مر کے کوئی بھی قبر میں جائے اس سے جب فرشتے سوال کریں اللہ مجھے اتنا اختیار دے دے کہ اس کی بجائے میں جواب دے دوں۔ اتنی محبت ہے ان کو سرکار مرشد۔ اور پھر برکت اللہ صاحب پر میرے مرشد سرکار اس کی فہمی پر تو کرم، لیکن سرکار شاہ حمزہ عینی پھر ان پر تو ان کی تو بات ہی جدا ہے۔ جب لکھا غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ امام مددے، انتظار کرم تسمن عینی را، اے خدا جو خدا دین و خدا دا مددے۔ جب یہ کلام لکھا تو عالم بیداری میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا حمزہ مجھے وہ کلام سنا دے جو تو نے لکھا ہے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے۔ اور عالم بیداری میں کئی مرتبہ، بلکہ سرکار حمزہ عینی تو ایسی ہستی ہے، ایک مرتبہ کسی نے تانا دیا سیاست پر، تو پھر مسجد میں چڑھے تو دیکھا قلق تھا، دل پر بوجھ تھا کہ ہمیں سیاست کا تانا دیا جاتا۔ جب مسجد کے صحن میں پہنچے تو دیکھا کہ مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ موجود ہے، اور کہا جاتا ہے شہزادے غم نہ کر تو ہماری ہی اولاد ہے۔ اندازہ تو فرمائے یہ کرم ہے اس خاندان والا تبار پر، غوث اعظم کا، مولا علی کا، سیدہ فاطمہ الزہرا کا۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی میں بات ختم کر رہا تھا، لیکن سیدہ کی بات آئی تو ایک بات کہہ دوں، سیدہ کی شان کیا ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں میر عبدالواحد بن گرامی سے لے کے سید محمد بن گرامی، میں یہی آج بات کرنا چاہتا تھا کہ خاندان محررہ اور خاندان بن گرام کے بزرگوں کا نظریہ کیا ہے۔ حضرت میر محمد سید محمد بن گرامی نے ایک حدیث لکھی، ایک روایت لکھی۔ بعض لوگ کچھ باتوں کو کہانی کی قصہ کہہ کر نظر انداز کرتے ہیں دامن چھڑانے کے، لیکن ہمیں ہمارے مرشدوں کی بات ان کا لکھتے نہیں ہمارے لیے سند ہے، ان کا کہہ دینا ہمارے لیے سند ہے۔ میر سید محمد بن گرامی، اچھا ایک بات آپ سے کہوں، یہ میں وہ کتاب کا حوالہ پڑھ رہا ہوں نظم العالی کا، جس پر جو ہے وہ تقریر حضور تاج الشریعہ نے بھی لکھی ہے، اور حضرت پیر علامہ سید اویس میاں صاحب کی بھی ہے، اور بھی اس میں ایک واقعہ ہے، سیدہ کی بات عرض کرتی ہوں بطور مفہوم۔ ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے جو فرما رہی ہے حمزہ عینی سرکار کو، آپ ہماری اولاد ہیں،
انہوں نے اپنے بابا سے پوچھا ابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے؟ بابا جان جنت میں سب سے پہلے کون جائے؟ صاحب رسم اللہ علی لکھ رہے ہیں سرکار نے فرمایا بیٹی تمہارے بابا جان تمہارے ابا جان سب سے پہلے جنت میں جائیں۔ ظاہر سی بات ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں معاذ اللہ کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، جسے اپنے ایمان کی خبر نہیں ہو اس طرح کی بات کرتے ہیں، لیکن وہاں تو علم ما کان و ما یکون موجود۔ فرمایا تمہارے بابا جائیں گے، پھر پوچھا باپ میرے بابا عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے؟ تو سرکار نے فرمایا عمران کی بیٹی حضرت مریم جائے، مریم بنت عمران، سیدہ کا کھلا ہوا تھا چہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سے، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جو نبی سب کے دلوں کی راحت ہے، جان احمد کی راحت ہے۔ امام اہل سنت کس کو عرض کر رہے ہیں؟ جس کے بارے میں عرض کر رہے ہیں جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا محمد پہلے نے اس نے دائے نزاحت پہ لاکھوں سلام۔ عرض کیا بابا عورتوں میں کون جائے گا؟ وہ فرمایا مریم بنت عمران، سیدہ کے چہرے پہ کچھ آثار آئے، تو میں بیٹی کیا ہوا؟ تو عرض کیا بابا میں نے سوچا جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ مردوں میں تو آپ نے اپنا نام لیا، عورتوں میں کہا تو میں نے سوچا شاید آپ میرا نام لیں گے، لیکن آپ نے تو حضرت مریم کا نام لیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر فاطمہ، ہوگا یہی جو ہم نے کہا ہے کہ مریم سب سے پہلے جنت میں جائے گی، لیکن اس کا انداز یہ ہوگا جس سواری پر فاطمہ بنت محمد کو بٹھایا جائے گا اس سواری کی نکیل مریم بنت عمران کے ہاتھ میں دی جائے گی، وہ فاطمہ بن کر آگے آگے جائے گی، تو معصومہ بن کر پیچھے پیچھے۔ تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، نبی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضول یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو، وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث، کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے جس عنوان کا حکم تھا میں نے کوشش کی کہ اپنے بزرگوں کے اقوال اور ان کی کتابوں سے پیش کروں، لیکن چونکہ علمی بے مائگی میرے پاس بے پناہ ہے، میں جو ہے وہ علمی اعتبار سے بے مایا، اور بڑے بڑے علماء خطبہ اور بزرگ یہاں موجود ہیں، اگر میری زبان سے کوئی بات غلط نکل رہی ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف فرمائے، اور سچی بات ہے تو اللہ پاک ان بزرگوں کے وسیلے سے بالخصوص حضور سیدی سندی مرشد اجازت سرکار امین ملت سرکار رفیق ملت حضور اشرف ملت کے صدقے میں اللہ پاک اور اس گنبد کے نیچے جو حق و اقتاب آرام فرمائے اللہ ان کے سچے میں قبول فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے بزرگوں کے نقش قدم کے رکھے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ چار آگ لے کے چلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔